بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سخت گرمی میں اس کو غسل کی حاجت محسوس ہوئی اور وہ قریب ہی واقع تالاب پر غسل کرنے چل پڑا۔ وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً تالاب سے باہر نکل آئیں، مگر ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم تالاب سے باہر کیوں نہیں نکل رہی ہو؟ اس لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ میں بادشاہ ہونے کے ناطے تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنا لباس کے ہی میرے سامنے تالاب سے نکل آؤ، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو تالاب میں ننگی نہا رہی ہے سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت بھی یہی ہے۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بنا لباس کے پانی سے باہر آؤ، اگر تم مجھے پسند آئی تو میں تم کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرے سامنے چونکہ میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی مجھے بنا لباس دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے قابل کیسے رہوں گی؟ اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل خود ہی آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دربار میں نہ آئی تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ دربار میں تم کو بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ سنار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا آئے ہیں۔ بادشاہ اس دن بھی انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا، اس کی بے چینی اور حاصل کرنے کی طلب مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دونوں باپ بیٹیوں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور سنار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسایوں نے بتایا کہ وہ تو کل رات ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دھرایا، مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا تو اس کو 1 کلو سونا انعام میں دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے آس پاس کی ریاست کے حکمرانوں کو خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے کی مدد حاصل کرنے کی درخواست کی، لیکن یوں لگتا تھا کہ لڑکی کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا۔ ایک رات بادشاہ سویا تو اس کو خواب میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویرانے میں کس نے جھونپڑی ڈالی ہے۔ جب وہ چلتا چلتا اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک داڑھی والا بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ہونا ہو یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی۔ وہاں پر جھونپڑی بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو ادھر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی بیمار دکھنے والی لڑکی سو رہی ہے اور ایک داڑھی والا بوڑھا انسان پاس ہی جائے نماز پر بیٹھا دعا کر رہا ہے کہ اے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری معصوم بچی کی عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تلاش کرتا ہوا وہ یہاں تک آیا ہے، لیکن اب وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے برے باپ کے دکھی الفاظ سن کر بادشاہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس بوڑھے کے پاس بیٹھ کر رو رو کر اسے معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے پورے اعزاز اور عزت کے ساتھ لڑکی اور اس کے باپ کو دربار میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے سنار نے اپنی بیٹی کی رضامندی جاننے کے بعد اس کی شادی بادشاہ سے کر دی۔
اور یوں بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرنے لگا۔